کیا پیدا ہو، لائک تو اس دن تمہیں ملے گا جس دن تمہارا بھائی کہے آئی لائک یو بردر، جس دن ماں کہے آئی لائک یو بیٹا، جس دن بیٹا کہے آئی لائک یو ماما پاپا، جس دن پورا محلہ کہے آئی لائک یو بھائی، آپ جیسا ہمسایہ دنیا میں نہیں۔ یہ ہے لائک۔ ہمارے لائک کون سے ہیں؟ ہماری پکچر کو لائک مل جائے۔ پکچر کون سی ہے؟ جس کو فنشنگ کر کے بڑا خوبصورت بنایا ہے، بندہ جدو سامنے آتا ہے بندہ ادھر ویندا ہے تے ادھر ویندا بھی ہے، کدھروں چند چڑھ گیا۔ قسمیں ان کی پکچریں دیکھا کرو فیس بک پہ، ایسے لگتا ہے مصر سے آیا۔ تو جب سامنے آتا ہے نا پھر حبش یاد آتا ہے، افریقہ یاد آتا ہے، جب فیس بک پہ دیکھو امریکہ یاد آتا ہے۔ یہ دیکھ لیں۔ اچھا پھر ان کی عجیب سچویشن ہوتی ہے جب چہرے پہ فیس بک پہ لگاتے ہیں نا میک اپ، وہ مجھے تو کہتے ہیں، کئی صحافیوں نے مجھے پوچھا آپ کیا لگاتے ہیں، میں نے کہا اللہ نے لگایا ہوا ہے سب کچھ، ہمیں کیا لگانے کی ضرورت ہے۔ یہ صورت میں عزت نہیں ہے، یہ سیرت اور کردار میں عزت ہے۔ حسن تو کردار کا ہے۔ بھائی فیس بک سے نکلیں، ادھر لائک کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ کے کالج میں اسٹوڈنٹ کہے آئی لائک یو کلاس فیلو، آپ جیسا کلاس فیلو مجھے دنیا میں نظر نہیں۔ جب آپ ایک دکان پہ بیٹھے ہو مالک بن کے تو آپ کا نوکر بولے آئی لائک یو مالک، آپ جیسا مالک مجھے نہیں ملا، اور تم جب نوکر بیٹھا ہو تو مالک کہے یہ گلے کی چابی ہے آئی لائک یو غلام، آپ جیسا مجھے غلام فرما بردار متی نہیں ملا۔ یہ ہے لائک۔ نمازی کہے آئی لائک یو امام، ہم کیسے کرتے ہیں مولوی کو لائک؟ جب اس کو مسجد میں رکھنا ہوتا تو فرشتہ بنا کر رکھتے ہیں، بس جی بڑا اچھا عالم مل گیا ہے، جدوں کرنا شیطان بنا کے کرنا۔ خباروں میں دبے لگانے ہیں تاکہ دوسری مسجد میں وہ خطاب نہ کر سکے، امام نہ بن سکے۔ بھئی یہ کون سا اسلام کی تم خدمت کر رہے ہو؟ اگر آپ کا اس کے پیچھے نہیں پڑھنے کو دل کر رہا تو اس کو کہو یہ آپ کو گفٹ ہے، ایک گلدستہ لے کر آؤ پھول کا، اور مسجد میں تقریب رکھو کہ آج ہم اپنے استاد کو ریٹائر کر رہے ہیں اور انہوں نے دوسری مسجد میں جانا ہے، تو اللہ ان کے ہاں وہاں کام لے لے۔ تو اس کو اچھے طریقے سے گلدستہ دے کر، عبدالوہاب صاحب جو امام صاحب مسجد کا فارغ کرنا ہو اس کو اچھی طرح گلدستہ دے کر پوری نمازیوں میں، تاکہ دوسری جگہ جب پکچر پہنچے تو وہ بولیں کہ یہاں اس نے اچھا کردار لوگوں میں تقسیم کیا ہے، اسلام پھیلا ہے، آج یہاں بھی اسلام پھیلائے۔ ہم کیا کہتے ہیں، وہ جس مسجد میں چلے جائیں ہم ادھر جاتے ہیں، وہ اینو کو رکھے جی کہتے ہیں انجدہ ہے۔ بھائی یہ کام تو اللہ کا ہے۔ پھر کہتے ہیں جی یہ مولوی صاحب تنخواہ نہیں لیتے، کوئی لیتے نہیں۔ میں عبدالوہاب کو بھی بولوں گا کہ آپ کو بھی چاہیے جس مسجد میں بھی جمعہ پڑھائے پیسے لیا کرو، ان سے لے کر امیر وہابیوں سے لے کر غریب وہابیوں کو دے دیا کرو، ان کو دیا کرو پیسے۔ امیر ضرور ہے مگر اس کو چاہیے یہ پیسہ اگر آپ سے 5000 بھی لے لے نا جمعے پہ تو وہ 5000 دے دے کسی بیوہ عورت کو، اس کو اچھا کمبل مل جائے گا، جس کمبل میں سوئے گی تو جتنا سکون آئے گا اللہ قبر میں سکون عطا فرما دے گا۔ آپ کو بھی میں بولتا ہوں کہ آپ اپنی کسی امیر دوست سے کام کرتے ہیں نا تو اس کو بولا کرو یار 10,000 روپیہ دے، میرے محلے میں بچے یتیم ہیں، میں نے پورے مہینے کا ناشتہ لگوانا ان کا کہ وہ حلوہ پوری کا ناشتہ کرے جس طرح میرے بچے کرتے۔ یار اتنے لفظ سے ہو کیا جاتا ہے؟ اپنے دوست کو بول دیا کرو۔ کوئی کروڑ پتی آپ کا دوست ہے لاکھ پتی، اس کو بولو بھائی 5,000 روپیہ مہینے کا، میری گلی میں 4 بچے یتیم ہیں، ایک بیوہ عورت ہے، میں چاہتا ہوں اس کے بچے بیکن ہاؤس، ڈی پی ایس، ایل جی ایس، الائڈ پٹنائٹ، دا اسپرٹ، جتنے بڑے برانڈ کے سکول ہیں وہاں پڑھیں میرے بچے، اس کو 5,000 فیس لگا دیں۔ کردار کتنا ہے ہمارا؟ یہ کتنے نمازی بیٹھے ہیں؟ اگر کوئی چرسی مرتا ہے نا تو چرسی اس کے گھر جاتا ہے، کہتا ہے بچوں گھبرانا نہ، آپ کا ابو میرا دوست تھا، ہم آپ کے سر پہ ہیں۔ سیاستدان مرتا ہے نا تو سیاستدان اس کے گھر میں جاتا ہے، بھی بچے گھبرانا، پہنا گھبرانا، اسی طرح سرتے ہیں۔ اگر کوئی کبوتر باز مرتا ہے نا تو کبوتر باز اس کے گھر میں جاتا ہے، کہتا ہے بھی بچے گھبرانا نہیں، میں آپ کا چچا ہوں، آپ کا ابو میرا دوست تھا تو میں آپ کے سر پہ ہوں۔ میں ان نمازیوں سے آج ریفرنڈم کرانے لگا ہوں
کہ تیری نماز بے سرور، تیرا امام بے حضور، ایسی نماز سے گزر، ایسے امام سے گزر۔ میں ریفرنڈم کرانے لگا ہوں ان نمازیوں میں، مجھے پتہ چلے کہ کون نماز کی روح کو سمجھتا ہے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا کون سا آدمی مقصد سمجھتا ہے۔ میں کہ ویسے ہی مسجد میں ایک رسماً ہی فرض نماز پڑھنے آتے ہیں، یہ ریفرنڈم ہونے لگا ہے۔ کتنے نمازی بیٹھے ہیں ادھر ملیر میں، 100 مسجد ہوگی، 100 مسجد میں 100 نمازی لگا لو، کتنے ہزار آدمی بنتا ہے؟ 10,000۔ کتنے؟ 10,000 آدمی بنتا ہے۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے، ادھر 100 نمازی لگا لو، اب 100 آدمی ایک مسجد میں نماز پڑھتا ہے، اس میں سے ایک آدمی فوت ہو گیا ہے، وہ 99، اور اس میں سے آگے مولوی صاحب ڈال لو تو پورا پھر ہو گیا 100۔ اب 100 آدمی ان کے گھر میں گیا ہے کہ بھئی یہ نمازی فوت ہو گیا ہے، آپ نے اپنے بچوں کو سکول سے نہیں ہٹانا، یہ بیوہ کو کہنا ہے کہ آپ نے کام نہیں کرنے جانا، ہم 200 روپیہ ڈالیں گے، 20,000 روپیہ بن جائے گا ہمارا، اور 20,000 آپ کے گھر پہنچے گا عزت کے ساتھ۔ آپ کے خامد نے نمازیوں میں زندگی گزاری ہے، کبوتر بازوں میں نہیں گزاری۔ اگر کبوتر باز اپنے کبوتر باز دوست کے گھر جا سکتا ہے تو ہم نمازی کے گھر میں خبر گیری کے لیے کیوں نہیں جا سکتے؟ کتنے نمازی ہیں؟ کبھی سوچے؟ سال بعد مسجد کا کلین بچھا دو جی، پینٹ کر دو جی، یہ پنکھے صاف کر دو جی، یہ اچھا ممبر بنا دو جی، یہ مولوی صاحب کے لیے کرسی اچھی بنا دو جی، یہ ممبر پہ میں نے ایک مسجد میں دیکھا 10 لاکھ ممبر پہ لگا دیا، تو جس ممبر پہ مولوی بیٹھتا ہے اس کو پوری زندگی نہیں 10 لاکھ دیا۔ جس نے ممبر پہ لوگوں کو تبلیغ کرنی ہے اس کی موٹر سائیکل دیکھ کے بھی پوچھتے ہیں کہاں سے لی ہے، اس کی بائک بھی پسند نہیں ہے۔ یہ دیکھیں نماز کے ٹائم آپ کی کتنی پیاری یہ کوٹی ہوتی ہے برانڈ کی، مولوی صاحب کی آگے لنڈے کی، پھر شرم نہیں آتی کہ اپنے پیشوا امام کی بھی تمہیں خبر نہیں ہے کہ میرے پیشوا امام کی اچھی کوٹی ہوگی تو دیکھنے والے کہے گا کہ ان کا امام پرسنالٹی والا ہے، بلکہ ہم تو امام کا اچھا لباس دیکھ کر بولتے ہیں اینو مسجد راس آ گئی ہو۔ ہاں جی، ہم تو یہ باتیں کرتے ہیں۔ اچھا پھر میں دیکھتا ہوں لوگ کہتے ہیں کہ یہ مولویوں کے بچے مولوی کیوں نہیں بنتے؟ بھئی کیسے بنے؟ مسجد کی لیٹرین کے اوپر تو تم اس کا مکان بناتے ہو، ایک کمرہ بنا ہوتا ہے، ایک واش روم بنا ہوتا ہے، اس کے بچے دیکھتے ہیں کہ یہ ساری مسجد اتنی خوبصورت شیش محل بنا دیا ہے اور امام کی رہائش کا ایک کمرہ۔ میں نے ایک مسجد میں سفر کیا تو اس مسجد کے امام صاحب کی رہائش میں لیٹا تو اوپر سے میرے اوپر گرد و غبار پڑے اور وہ سرکیاں کانے کی، وہ پرانے دور کی، اور میں نے مسجد میں جا کر بولا یہ کیا فائدہ مسجد میں ٹیلیں اتنی لگانے کا اگر اس مسجد کو آباد کرنے والے کے گھر کی چھت بھی اچھی نہیں۔ ہر فیکٹری والا فیکٹری بنا کے پہلے مزدوروں کا گھر بناتا ہے، لیبر کالونی بنتی ہے کہ نہیں بنتی؟ اونچی بولے، اب تم نے نہیں بولنا، مجھے پتا ہے۔ یہ باتیں، یہی تربیت والی باتیں ہیں۔ ہر مسجد والے کو پہلے امام کا گھر بنانا چاہیے، اچھے گھر میں امام رہے گا، کسی اچھے والے گھر کی طرف دیکھے گا نہیں، بات ڈنکے کی چوٹ پہ کہے گا کہ جس سیلنگ والے مکان میں تم رہتے ہو اسی سیلنگ والے میں رہتا ہوں، میں آپ کے اتنا بھی کوئی خاص نہیں رکھتا، صرف بات کرتا ہوں تو حق کی بات کرتا ہوں۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ جدو مولوی تھوڑا جہا سہندا ہو جائے نا، آندے نے یہ نیب دے دارے چ نہ لکھاؤ۔ بھائی تمہیں امام مسجد سے کیوں نفرت ہے؟ یہ دیکھیں، میں اتنے لوگوں میں سوال کیا ہے کہ کلمہ پڑھ کے 100 مسجد میں ایسے لوگ شامل ہیں کہ جو اپنی مسجد کا ایک نمازی فوت ہوتا ہے تو کہتا بھی آج اس کی فوتگی میں جتنا خرچ ہونا ہے ہم نے دینا ہے، پتہ نہیں اس کے بچوں کا کیا حال۔ کبھی ہم نے ایسا کام کیا؟ بھائی مسجد تو بنائی تھی اس لیے فرض نماز مسجد میں آئے گی، کسی کی جرابوں ساکس یہ اس میں بدبو آئے تو یہ نہیں کہنا کہ اس میں اسمیل آتی، اس کو باری سے نکال کر ادھر کھڑکی کھولو اور ادھر سے ایک ساکس کا جوڑا نکالو، مولوی صاحب یا مسجد کا امیر، اور وہ ساکس کا جوڑا لے کر ابو بکر ہی کہے کہ لو بابا جی یہ آپ نے ڈالنی ہے اور یہ دھو لینی کرنی ہے۔ اگر کسی کی ایک چادر ایک ماہ سے ایک ہی لے کر آ رہا ہے تو دوسرا نمازی فوراً مارکیٹ میں جائے، ایک چادر کا پیکٹ لائے، اس میں 6 چادریں ہوں، قاری صاحب کو بولیں یہ اس الماری میں رکھ دو، اور جو نمازی ایک ہفتہ پورا ایک چادر میں آئے اس کو ایک چادر دے دینا کہ یہ دھو لیا کرو اور یہ سکھا لیا خشک کر لیا کرو اور یہ ڈال کے آ جائے۔
یہ مقصد تھا فرض نماز مسجد میں لانے کا۔ آج یہ مقصد پورا ہو رہا ہے؟ دائیں کو بائیں کی خبر نہیں، بائیں کو دائیں کی خبر نہیں، پیشوا امام کی خبر نہیں، تو پھر کیا بنے گا؟ یہ منڈی باولدین کے پاس ہے پھالیاں، ادھر میرے دیوبندی بھائیوں کی مسجد بڑی خوبصورت، اور دیوبندی بھائیوں کے وہ امام صاحب کی جو چھت تھی نا وہ گری، اور اتنی گری کہ بچے بھی امام صاحب کے فوت ہو گئے، بیوی بھی فوت ہو، اکیلا امام صاحب بچے۔ تو مسجد جو شیشے سے ملتانی شیشہ لگایا ہوا، اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، مسجد کے امام کی چھت گری، اس کی دنیا اجڑ گئی، بچے بھی گئے، بیوی بھی گئی، اور مسجدوں کو ہم نے شیش محل بنا دیا۔ یہ کیسا ہمارا کردار ڈیمیج۔ ایمان کی دنیا سے دیکھیں، ابو سفیان کہتا ہے میرے نبی کریم جیسا صادق بھی کوئی نہیں، امین بھی کوئی نہیں۔ ایمان کی بات بتانے لگا ہوں، سنیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اب تو مولوی کو ملنے نہیں نہ جاتا، کیونکہ میرے بھائیو ہمیں عمل سے کام نہیں، ہمیں صرف زبان کی لذت سے کام ہے۔ مگر اس دور کے مولوی ایک دوسرے کے پاس جاتے تھے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام احمد ابن حنبل کو ملنے گئے، اور جا کے کہنے لگے سنیا جے اللہ جاندا وے گل بڑی وڈی ہے، او میرے سونیا چنا میری یہ بہنیں تم ہی دھیان نہ سن لو، میرے ویرا تم ہی دھیان نہ سن لو۔ آ کے کہندے نے السلام علیکم، حضرت امام احمد کہندے نے بیٹی اج میرے گھر چ امام شافعی آ رہے نے۔ کون امام شافعی ہے؟ جدے واسطے امام احمد تہجد وچ دعاواں کردے نے، اللہ امام شافعی دی عمر چ برکت پا دے۔ اج کتنے بندے نے جڑے غیب دے وچ کسے دی عمر واسطے دعا مانگدے نے۔ حضرت امام احمد بیٹھے نے، جدے نے ناشتہ لگ گیا، کھانا لگ گیا، امام شافعی نے رج کے کھانا کھادا تے بیٹی ویکھتی پئی ہے اج میں ویکھاں گی اللہ والیاں دا کردار کیسا ہے، یہ اسلام کردار سے پہلا کردار سے پہلا ہے، آندی ہے میں اج دیکھاں گی امام شافعی دا کردار کیسا ہے۔ امام صاحب نے رج کے روٹی کھادی، اینی رج کے کھادی، اینی پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کھانا کھا کے رج کے کھادا، بیٹی کہندی ہے ولی اللہ تے بھوک رکھ کے کھاندے نے، اولیاء اللہ تے بھوک رکھ کے کھاندے نے، انہاں رج کے کھانا کھادا اینا کھادا ہے، کہندے نے اے تے صفت نظر نہیں آئی، اس کا مطلب ہے اللہ والوں کو لوگ ریکی کرتے ہیں، سرچ کرتے ہیں، اللہ والوں کو لوگ دیکھتے ہیں، ان کا کردار کیسا ہے۔ یہ کردار کی خوشبو انسان کو مرنے نہیں دیتی۔ حضرت امام شافعی رج کے کھادا، عشاء دی اذان ہو گئی، میرے امام شافعی بغداد دی جامعہ مسجد دے اندر پہنچ گئے۔ بغداد دی جامعہ مسجد چ نماز جڑے پڑھی، امام صاحب نماز پڑھ کے واپس آئے، جڑے قرآن سنیا نا امام صاحب نے، ویرو امام دے پیچھے جڑا قرآن سنیا ہے، میں صدقے جاواں قرآن بھی کمال دا جڑے سنیا ہے گانا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آمین۔ جڑے امام صاحب نے بغداد دی جامعہ مسجد نماز عشاء دی پڑھی ہے، بیٹی نے لوٹا مسلح منجی دے کول رکھ دیتا کہ اللہ والیاں دیاں راتاں تہجد چ گزر دیاں نے، تہجد والے نفل پڑھن گے، لوٹا مسلح پانی دا لاگے رکھ لیا۔ امام شافعی جیوں لیٹے جیوں لیٹے جیوں لیٹے، لیٹ کے امام نے ساری رات گزاری، سویرے فجر دی نماز پڑھن چلے گئے۔ بیٹی نے ویکھیا نہ مسلے تے بیٹھے نے، نہ نفل پڑھے نے، نہ تہجد پڑھی، کہندے نے تے ایڈا وڈا ولی اللہ ہے، پر اج میں حیران ہاں، میرا بابا کہندا امام شافعی بڑے وڈے ولی اللہ ہے، انہاں تہجد بھی نہیں پڑھی۔ جڑے فجر پڑھ کے واپس آئے، ناشتہ لگا رج کے کھادا ہور زیادہ، تے ناشتہ کر کے رون لگ پے، اکھاں ڈلن لگ پیاں۔ امام شافعی نے اکھاں دیاں جی لڑیاں داڑھی تے ڈلیاں، تے حضرت امام احمد ابن حنبل کہندے نے شیخ صاحب کیوں روئے جے؟ کہندے
کہندے نے بیٹا احمد جدوں میں تیرے گھر آیا ویکھیا نا میرا رنگ پیلا پیا سی، کہندے جی رنگ پیلا پیا سی، کہندے میں جدوں تینوں ملن آیا میں کشتی 'چ بیٹھا میری جیب کٹی گئی، میں کسے اگے ہاتھ نہیں کیتا، سوال نہیں کیتا، ہن ایتھے بندے کہندے نے جی میں لاہور جانا میری جیب کٹی گئی مینوں کرایہ دے دو، اگلے نو کہن گے جی میں کوئٹے جانا میری جیب کٹی گئی کرایہ دے دو۔ یہ مانگنے کے طریقے الگ الگ ہیں۔ کئی پلاٹ فارم گاڑی لے کر نا لڑکی خوبصورت کالے چشمے لگا کر اس کو ساتھ بٹھایا ہوتا ہے، ایک کام والی چھوٹی سی بچی پچھلی سیٹ پہ بٹھائی ہوتی ہے اور ساتھ کھڑی کر کے گاڑی شیشہ نیچے کر کے پلیز ایکسکیوز می میری بات سنیں، جی بولے جی ایکچولی ہم نے ادھر کھانا کھایا تو ہوٹل میں ہمارا جو ہے نا جو منی پیک بکس ہے نا وہ بٹوا جو ہے نا جو اچھا بھی آپ کہنا جو وہ گم ہو گیا ہے، اچھا جی گم ہو گیا ہے، چلو ٹھیک ہے تو پھر جی پلیز ہمیں یہ ہمارا آئی ڈی کارڈ رکھ لیں، ہمیں ادھر سے پٹرول کے پیسے دیں۔ وہ کہتا نہیں جی آئی ڈی کارڈ ہم نے کیا کرنا ہے، آپ پیسے لے لیں۔ وہ دیکھتا بھی یہ 30 لاکھ کی پلیٹ فارم کار ہے، یہ کام مجھ سے بھی ہوا مگر میں پتہ پھر مولوی ہیں۔ جب مجھے اس نے بول دیا نا کہ یہ گاڑی دیکھیں میری نہیں ہے یہ وہ، تو مجھے کہنے لگے کہ یہ ہم مجبور ہیں۔ میں کہا آپ 30 لاکھ کی گاڑی پلیٹ فارم پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ ایک فون کریں جیز لوڈ منگائیں گھر میں، جس نے 30 لاکھ کی آپ کو گاڑی دی نا وہ جیز کیش کرے اپنے نوکر کو بھیجے کہ فوراً آپ کے کارڈ موبائل پہ آ جائے گا اور یہ آپ کے ساتھ فرینچائز ہے تو ادھر سے آپ کیش کرا کے ادھر سے پٹرول لوا کے ادھر کو چلے جانا۔ اور پٹرول والوں نے مجھے بولا کہ یہ ڈرامے کرتے ہیں، یہ دیہڑی پہ رینٹ پہ کار لاتے ہیں پلیٹ فارم اور سارا دن اس طرح مانگتے ہیں، دیکھو مانگنے کے کیسے طریقے۔ اب تو ہماری حکومت بھی مانگنے والی ہے، ہر کام میں مانگتے ہیں۔ تو ذرا بات سننے والی تھی جو میں سمجھا رہا تھا۔ اچھا یہ میں مانگنے والے کام کا بھی ذرا تھوڑا سا آپ کو سمجھا دوں۔ رسول خدا کے پاس بھی ایک بکاری آیا تھا تو کہنے لگا یا رسول اللہ میری مدد کریں اللہ کے لیے، تو آپ نے کہا بھی میں شام کو پھر دوں گا، شام کو آئے گا، کل پھر آئے گا، مجھے اللہ کے لیے دے، تو آپ کا کام ہی کر دیتے ہیں۔ آپ نے کہا گھر میں کیا چیز پڑی ہے؟ کہتا جی میرے پاس 1 روپے کا مال ہوگا۔ آپ نے کہا وہ اٹھا کر لاؤ۔ وہ آپ نے سارا مال میرے نبی نے منگوا لیا اور مسجد کے سین میں رکھ کر کہا کوئی اس کو لینا چاہتا تو لے لو۔ حضرت صحابی نے کہا یا رسول اللہ یہ 1 روپے کی چیز ہے، میں 2 کی لیتا ہوں کیونکہ بولی آپ نے لگا دی، آپ کی زبان اطہر سے نکلا ہے تو یہ سودا میں لے لیتا ہوں، آپ 2 روپے لے لیں۔ آپ نے 1 روپیہ اس کو دیا، کہا اپنی بیگم کو دے آؤ کہ سامان سمون لائے۔ اس کا مطلب ہے پیسے بیگم کو پکڑانا کوئی گناہ نہیں۔ اب ہماری مائیں جو ہیں گھر میں بڑا مسئلہ بناتی ہیں کہ بہو کو پیسے نہیں دینے، کیوں؟ بہو دوڑ کے آئی ہے، اس کو دڑا کر لایا، وہ عزت ہے، اس نے اپنی عزت آپ کے بیٹے کو دی ہے، اس کے ماں باپ نے گاڑی میں بٹھایا اس کو آپ کے ساتھ اور کہتی ہے بہو کو پیسے نہیں دینے۔ اور یہ بندے بھی اتنے الٹ ہیں، اس کی سیف الماری میں پیسے رکھ کے نا چابی اپنے پاس رکھ لیتے، پھر بڑیاں زہر نہیں دینا تو اور کی دینا۔ ایسی عورتیں پھر زہر دیتی ہیں جس کو آپ اپنے گھر میں چور ثابت کر دیتے ہیں، ننان کے سامنے نند کے سامنے بھی چور ثابت ہوگی، اپنی سس کے سامنے بھی چور ثابت ہوگی، اپنے بچوں کے سامنے بھی چور ثابت ہوگی۔ اچھا بھی آپ کتنے لوگ بیٹھے ہیں تو میں ادھر گھڑی رکھوں تو میں آپ کے سامنے ایک آدمی کو کہوں یار دھیان رکھی، دوسرے نے تو کہنا یار اسی چور ہاں، بھئی آ جاتی ہے نا بات بدگمانی آ جاتی ہے نا، اونچی بولیں۔ تو اس کا مطلب ہے اگر تو ایڈے غیرت مند ہے تو پھر سیف الماری بھی اپنی لے آؤ، دے ابے دی الماری سے پیسے بھی نہ رکھ، اس کے ابے نے لے کر دی ہے نا وہ الماری۔ کتنے بندے وعدہ کرتے ہیں بیگم کو پیسے دیا کریں گے، پکڑاؤ کرو گے نا، ٹھلے پہ گئے نے بھی مولوی ساڑیاں چابیاں دعا ہوا۔ اور بھائی یہ بات گھر کیوں اجڑ رہے